بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ تصویر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سڑک لندن یا پیرس کا جی ٹی روڈ ہے تو آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ جناب، یہ فواد چودھری کا حلقہ NA67 ہے جس نے لندن اور پیرس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے حلقے میں خالص گھی سے تیار شدہ کارپیٹ روڈ بھی تعمیر کروائے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے ان نااہل فراڈیوں کا کردار جنہوں نے قومی بجٹ میں 3437 ارب روپے کا خسارہ کر دکھایا اور قوم کو ہری ہری بتیاں دکھا کر کالے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے، اور اب چھوٹی چھوٹی سڑکوں کو مرچ مسالے لگا کر ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر کے عام عوام کے ووٹ اور ضمیر دونوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میرا دل یہ کہتا ہے کہ عمران خان پیسوں کے معاملے میں ذرا برابر بھی کرپشن نہیں کرتا، لیکن یہ ایک نااہل بندہ ہے جس نے ساری عمر بلے کھیلنے میں گزار دی، 20-22 سال لوگوں سے چندہ مانگنے اور دھرنے دینے میں گزار دیے، اور اب جب حکومت لے ہی لی ہے تو اب اکانومی کو نہ چاہتے ہوئے بھی تباہ کر رہا ہے۔ سڑکیں تو نواز نے بھی بڑی بنائی تھیں، موٹر ویز، جی ٹی روڈز، فلائی اوورز اور لوکل روڈز، لیکن اکانومی کی تباہی اور لوٹ مار اس کا سب سے بڑا کارنامہ رہا ہے۔ اس لیے لوگوں نے عمران پر بھروسہ کیا، الیکشن میں اس کا ساتھ دیا اور عمران کو 34 سیٹوں سے ڈائریکٹ 126 سیٹیں مل گئیں۔ اتنی بڑی کامیابی مل جانے کے بعد عمران اسے جاری نہ رکھ سکا اور اپنی بیوقوفی اور نااہلی کی بنیاد پر اب تک تقریباً آدھے ووٹ کھو چکا ہے، اور اب جو حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تو نواز، شہباز اور دیگر چوروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ فواد کی تو میرے خیال سے تقریباً آدھی ڈسکشن نواز شریف کی کرپشن کے خلاف ہوتی ہے۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے عمران کی حکومت کو آئے ہوئے، مگر ابھی تک عمران اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناظرین اکرام، میری یہ بات دل پر لکھ لیں کہ الیکشن 2023 سے ایک دن پہلے بھی عمران یہی تقریریں کر رہا ہوگا کہ ہم نواز کو چور ثابت کرنے ہی والے تھے کہ ہمارے 5 سال ختم ہو گئے۔ اگر کورونا وائرس کا حملہ نہ ہوتا تو ہم دنیا کی سپر پاور بن چکے ہوتے۔ میں ریاست مدینہ بنانا ہی چاہتا تھا کہ لیکن خادم رضوی جیسے انتہا پسند مولوی میرے راستے میں رکاوٹ بنے رہے۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر قوم یوتھیا ایک بار پھر نئے جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ نعرہ لگانا شروع کر دے گی کہ جب آئے گا عمران، سب کی جان سب کی شان، بنے گا نیا پاکستان۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے اس عمران کا ساتھ چھوڑ دیں جو نام تو ریاست مدینہ کا لے، پھر ریاست مدینہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو آزاد کروا کے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پاس بھیج دیں۔ اس عمران سے لا تعلق ہو جائیں جو اسلامی فلاحی ریاست کا لالچ دے کر یہاں ہندوؤں کے بت تعمیر کروا رہا ہے، اور پھر وہ بھی مسلمان عوام کے بجٹ سے۔ خدا را میری بات کو سمجھیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔